1956 میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا کہ اچانک وہ اپنے روٹ سے ہٹا اور سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد جب اس جہاز کے کپتان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ جہاز کے تباہ ہونے کی کیا وجہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں اپنے جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا اور آسمان بھی اس ٹائم بالکل صاف تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آبشار گری اور اس کے ساتھ ہی ایک موٹی اور تازی بھینس بھی میرے جہاز کے ساتھ آ کر ٹکرائی، جس کی وجہ سے میرے جہاز کا توازن بگڑ گیا اور میرا جہاز روٹ سے ہٹ گیا اور سمندر میں موجود ایک چٹان سے جا کر ٹکرایا اور اس سے پاش پاش ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ایک نارمل انسان بھی اس واقعے پر یقین نہیں رکھے گا کہ آسمان بھی بالکل صاف ہو اور آسمان سے بارش کے بجائے ایک آبشار گرے اور اس کے ساتھ ہی ایک بھینس بھی آسمان سے گرے جو کہ جہاز کے ساتھ ٹکرائے اور جہاز غرق ہو جائے۔ خیر اس شخص کو تیل کمپنی نے جھوٹا قرار دے کر اس پر مقدمہ چلایا۔ پولیس والوں نے جب اس سے تفتیش کی تو انہیں بھی اس نے یہی واقعہ سنایا، تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو مجرم قرار دیا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی اس سے تفتیش کی۔ تفتیش میں ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اسے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس شخص کو 25 سال تک پاگل خانے میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا۔ یہ تو تھا کہانی کا ایک رخ۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ پہ۔ اگر آپ کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں گے تو آپ کو یہ شخص دنیا کا مظلوم ترین انسان دکھائی دے گا۔ ٹھیک اس واقعے کے 25 سال بعد ایک امریکن ایئر فورس کے ریٹائرڈ افیسر نے ایک اپنی کتاب لکھی۔ اس میں اس نے ایک مشہور واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی اور اسے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس جنگل میں لگی آگ کو اس نے بجھانا ہے، جس سے وہ قریبی جھیل پر جاتا اور اپنی باکٹ میں پانی بھر کر اس آگ پر ڈالتا۔ یہ عمل وہ بار بار کرتا تو آگ بجھتی جا رہی تھی۔ وہ افیسر لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ جب ایک دفعہ اس نے اپنی باکٹ بھری اور وہ لے کر جا رہا تھا تو تب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پانی کے اندر کچھ زندہ چیز ہلچل مچا رہی ہے۔ اسے لگا کہ اگر میں نے اپنی باکٹ میں موجود پانی نہ گرایا تو ہو سکتا ہے میرا یہ جہاز کریش کر جائے، تو اس نے اپنی باکٹ میں موجود پانی گرا دیا۔ اس نے لکھا کہ جب میں نے یہ پانی گرایا تو اسی ٹائم نیچے سمندر سے ایک بحری جہاز گزر رہا تھا کہ میرا گرایا ہوا سارا پانی وہ اس جہاز پر جا کر گرا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک بھینس بھی جا کر اس بحری جہاز پر گر گئی۔ اب اگر آپ ان دونوں واقعات کو جوڑیں اور کہانی کے دونوں رخ کو دیکھیں تو آپ کو وہ شخص جسے 25 سال پاگل خانے میں رکھا گیا تھا وہ آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان دکھائی دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی یا دوسرے رخ کو دیکھے بغیر، دوسرے شخص کو سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، جس سے کسی مظلوم انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں یا جب بھی کوئی اس طرح کا ہمارے پاس معاملہ ہے تو ہم دونوں اشخاص یا دونوں طرف سے دونوں کا موقف سنیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔